الحمد لله زين النبي نبي حبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یقیناً آپ سب احباب اور ہم سب الحمدللہ اس تربیت والی محفل پاک میں ہر ماہ الحمدللہ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ماہ بعد پھر سعادت ملی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی. اللہ رب العزت اول سے آخر تک آپ احباب کا بیٹھنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات اس مجلس میں گزرے ہوئے اوقات کو کل قیامت کے روز ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور قیامت تک آنے والی سرکار کی امت کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ محفل پہلے بھی ماشاءاللہ روج پر تھی، مگر قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے اور ماشاءاللہ ایک بیان کی صورت بھی ہو گئی الحمدللہ. اصل میں تو آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے نہ تو میرے لیے یہ بیان کی محفل ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی اس طرح کا بیان سننا یہاں پر ایسا. ہم تو تربیت کے لیے جمع ہوتے ہیں الحمدللہ. ایک ماہ بعد ایک موقع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سید زادے ہوں تو الحمدللہ ان کی تو شخصیت ہی الحمدللہ ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہے. اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. تو ہم سب تربیت کے لیے جمع ہیں. ایک دو باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ. آپ سب احباب کافی دیر سے موجود ہیں، اللہ قبول فرمائے تو ایک لمحہ بھی ایسی مجلسوں کا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے مقدر دنیا و آخرت میں سبز آئیں گے. اللہ خالق کائنات ایسی مجالس ہمیں بار بار، اور اللہ رب العزت دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے اللہ خالق کائنات ہمیں ایسے نیک لوگوں کی اور ایسی نیک مجالس میں بیٹھنے کی، ایسی مجالس کو بیٹھ کر اسی تربیت حاصل کرنے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے. احباب عزیز وقار، ایک بات سے ہم بڑی بخوبی انداز سے واقف ہیں کہ اس وقت قبلہ شاہ صاحب نے بھی ایک توجہ دلائی کہ اس وقت جو افراتفری کا اور ایک پریشانی کا اور آزمائش کا مولا، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں افواہیں بھی کچھ ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر آپ اگر ایک اجتماعی طور پر دیکھیں تو واقعی ایک ایسی پریشانی کی اور امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی دشوار گزار گھاٹی اس وقت جس میں ہم مبتلا ہیں. مگر میں اور آپ اس بات کی طرف اگر غور کریں، یقیناً ہم اس وبا کا، اس پریشانی کا اور اس کا کسی نہ کسی ذریعے سے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا شکار ضرور ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر ہم جب کلام کرتے ہیں اور ہم جب بیٹھتے ہیں ان چیزوں کے متعلق ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ فلاں شخص اس کا ذمہ ہو سکتا ہے، یہ اس کی وجہ ہو سکتا ہے. مگر ہم اگر ایک لمحے کے لیے اس بات کی طرف غور کریں کہ شاید ہم بھی تو اس کی وجہ نہیں ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اگر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وبا سے، پریشانی سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے، اور ہم اس مشکل گزار گھاٹی میں ایسا کیا عمل کریں اور ایسی کیا راہ اختیار کریں کہ ہم اس پریشانی اور آزمائش کی کیفیت سے باہر نکل سکیں. یقیناً ہمارا دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ الحمدللہ یہ تو ایک پریشانی ہے، قیامت تک کے فتنوں کی جو خبریں ہیں، جو فتنے اجاگر ہوں گے، ہر ایک فتنے سے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں بچنے کا ایک سبق اور ایک ذریعہ عطا فرمایا.
تو ہمیں اس مشکل گھڑی میں ایک تو اللہ کے حضور سب سے پہلی عرضی ہے، قبلہ شاہ صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہم اس مشکل گھڑی میں پہلے سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لائیں، اور جہاں اللہ کا شکر عام دنوں میں، اللہ کی عبادت عام دنوں میں کیا کرتے تھے، تو یہاں ہمیں مزید بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ کر کے توبہ و استغفار کی طرف آنا ہے۔ اور بالخصوص جسے بات کے اندر آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے اس ہتھیار کو ہمیں اس مشکل گھڑی میں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی جیسی افواہیں بھی ہیں ہمارے گھر تک نہیں پہنچی، مگر کیا معلوم کہ اس افواہوں میں یا اس پریشانی میں، اس آزمائش میں اس کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں، شاید اس کی وجہ ہم بھی ہوں۔ تو اللہ کے حضور ہمیں اس لمحے بڑی توجہ کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور، جب بندہ کسی کو مناتا ہے نا، بچہ اپنی ماں کو یا کسی انداز سے بھی، تو رونا اس کے لیے ایک ایسا سبب اور ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں ہم اللہ کے حضور اگر رو کر التجائیں کریں، دعائیں مانگیں، تو یقیناً اس آفت اور اس پریشانی سے اور ہر طرح کی وبا سے اور سب وباؤں سے بڑھ کر، گناہ سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر وبا اور پریشانی نہیں ہو سکتی، اور ہم اس وبا سے جب بچنے میں کامیاب ہوں گے، جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہیں، واللہ ہم کائنات کی ہر وبا سے محفوظ ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صرف کامیاب نہیں ہے، سب سے بڑی کامیابی اس کے لیے تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنا ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ اور سبب اور ذریعہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں کو اس راہ پر، اس صراط مستقیم پر چلانے میں کامیاب ہوں گے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں اس پریشانی مصیبت میں بھی رہے، مگر انشاءاللہ ہماری قبر بھی روشن ہوگی، ہمارا حشر بھی روشن ہوگی۔ ہمیں اللہ کے حضور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں خلاصتاً، کہ انسان کی کائنات میں ہر پریشانی اور مصیبت کا حل، سرکار نے دو چیزوں میں حدیث پاک کی دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ ایک ارشاد فرمایا کہ بے شک فرمایا لا حول ولا قوت، فرمایا یہ ایسا وظیفہ اور ایسا ورد ہے کہ جس کے سبب سے بندہ یعنی اتنی زیادہ تعداد میں بیماریوں، پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے اس سے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کو بنا لیتا ہے، توبہ کو بنا لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کی دنیا اور اخروی، دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کو آسان فرماتا ہے۔ استغفار اور توبہ کی طرف ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کی، شاید ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں کہ شاید ہم اللہ کے فرما بدار ہیں، الحمدللہ جس کو اللہ توفیق دے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا، فرائض کی ادا کرنے والا، واجبات کا ادا کرنے والا، سنتوں اور نوافل کا اللہ توفیق دے، نصیب دے، مگر ہم اللہ کے حضور ایک لمحے کے لیے اس بات کی طرف غور کریں، کیونکہ ایک شخص بھی اللہ رب العزت کی درجے کا سلام و سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں پر پانی آنا بند ہو گیا، اتنا قحط سالی ہوئی، لوگ کھانے پینے کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے بارش کی قحط میں مبتلا ہوا کہ جانور مرنا شروع ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے حضور دعا کیجیے اللہ ہمیں پانی کی نعمت سے نوازے، قحط سالی میں ہمارے جانور مرنا شروع ہو گئے، ان قریب ہمارے بھی اموات ہو جائیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے ایک مجمع میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور عرض کی نا تو رب کائنات کی طرف سے یہ وحی آئی، موسیٰ تیرے اس پورے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے کہا جس نے ساری زندگی کہا میری نافرمانی میں گزاری ہے، کہا وہ ساری زندگی مجھے ناراض کرنے میں لگا رہا، اے موسیٰ میں اس ایک شخص کے سبب اس پوری قوم اور پوری امت کو اس پانی کی نعمت سے قحط سالی میں رکھنے والا۔ کہا کہ وہ شخص، اس شخص کو باہر نکالو اس مجمع سے، جیسے وہ شخص باہر نکلے گا اللہ کی وحی آئی موسیٰ علیہ السلام پر، کہا کہ میں اپنے بارش کی نعمت تیری قوم پر برسانا شروع کر دوں۔
اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا، کہا کہ اس پورے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، شب و روز اللہ کو ناراض کرنے میں گزارے ہیں، کہا کہ وہ شخص اس مجمع سے باہر نکلے گا تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ ہمیں بارش کی نعمت سے نواز دے گا۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا نا تو وہ شخص دل ہی دل میں پہچان گیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ میرے سبب سے آج پوری قوم اللہ کی اس نعمت سے معلوم ہو چکی ہے۔ اب دل ہی دل میں وہ پریشان ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، مولا آج تک ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، مولا آج تک میں نافرمان تھا، تجھے ناراض کرنے والا تھا، اے اللہ آج تک تیری ذات نے یہ پردہ رکھا، کسی پر یہ عیاں نہیں ہوا کہ میں تیرا فرما بدار نہیں بلکہ نافرمان ہوں، مگر مولا آج اگر میں اس مجمع سے باہر نکلتا ہوں تو پوری قوم یہ جان جائے گی کہ یہ اللہ کا وہ نافرمان ہے کہ جس کی نافرمانی کے سبب اللہ اتنا ناراض ہوا کہ پوری قوم کو اس نعمت سے معروم کیا۔ وہ بندہ دل ہی دل میں اتنا پریشان ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا ہے، مولا اب تک تو نے پردہ پوشی فرمائی ہے، اے اللہ آج بڑے مجمع میں میری عزت اور میری لاج رکھ لے، اے اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا لے، اے اللہ میں اپنے ساری گناہوں اور غلطیوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، اے رب العزت میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ جب تک آج تک تیری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اللہ آج ایسا حقیقی وعدہ اور حقیقی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزرے گا۔ زاروں قطار وہ شخص رونے لگا، دل ہی دل میں سچی توبہ کی۔ ابھی کوئی شخص مجمع سے باہر نہیں آیا تھا کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، آپ نے اللہ کی حضور عرض کی، مولا عجیب معجزہ ہے، تو نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مجمع میں ایک شخص کہا کہ اس کی ناراضگی، اس سے ناراضگی کے سبب اللہ نے اس نعمت سے پوری قوم کو محروم رکھا، مگر مولا مجمع سے کوئی شخص باہر نہیں آیا، اب دوبارہ سے یہ بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، یا باری تعالیٰ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ وہ شخص جس کی سبب سے میں بارش نازل نہیں کر رہا تھا، کہا موسیٰ میں نے اس ایک شخص کے سبب سے پوری قوم کو بارش کی نعمت سے نوازا۔ کہا مولا عجیب ماجرا ہے، جس کے سبب سے بارش کا لوگ بارش سے محروم تھے، اسی کے سبب سے تو نے بارش نازل کر دی، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ آج تک وہ شخص مجھے ناراض کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، اللہ اس نے مجھے شب و روز ناراض کیا۔ کہا موسیٰ میں نے اس کے سبب سے اس نعمت کو روک دیا تھا، مگر آج اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے، کہا اللہ کے حضور ایسا رجوع آنا ہے۔ کہا موسیٰ میں نے اس ایک شخص کی توبہ کو قبول کر کے ساری قوم کو اس نعمت سے نواز دیا، اس ایک شخص کی توبہ کی برکت سے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں اور آپ بھی غور کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فرائض واجبات اور اس مشکل گھڑی میں عام دنوں میں ہم اپنے فرائض و واجبات کو ادا کرنے میں کتنی زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے، اور اگر نہیں تو اللہ کے حضور میں سچی توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ واللہ سچی توبہ استغفار ایک ایسا ذریعہ ہے، ایسا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطاؤں کے حصول کا شاید اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ انسان عاجز ہو کر اللہ کے حضور، بلکہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یہ رسول پاک علیہ السلام کی امت کو یہ خاصہ ملا ہے، جو بندہ سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور آ جاتا ہے، سچی توبہ سے مراد اپنے گناہ، جو اس نے گناہ اللہ فرمانی کی ہے اس پر اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مولا واقعی مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی۔ ندامت کے بعد وہ عزم کرے کہ مولا آئندہ اس کے بعد فرض نماز چھوٹی تھی، یہ گناہ ہوا تھا، حرام کی طرف گیا تھا، اے اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے دور کے توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو، اور اپنے دور کے مشہور ترین ڈاکو کہ آپ لوگوں کے مال اور چوری کے لحاظ سے مشہور تھے اپنے زمانے میں، مگر آپ کو ایک دن اللہ رب العزت کی عطا سے توبہ نصیب ہوگی، اور ایسی توبہ نصیب ہوئی نا، توبہ کے بعد یہ عزم کیا، کہا میں نے آج تک جتنے لوگوں کی چوری کی ہے نا، جب تک میں ان کے مال واپس لوٹا نہیں دیتا تو میری توبہ بھی سچی نہیں ہوگی۔ چل پڑے لوگوں کے مال واپس کرنے کے لیے۔ ایک یہودی کا آپ پر مال تھا، اس سے چوری کی تھی، یہودی کے پاس پہنچے تو جا کر کہنے لگے یہودی سے، چونکہ وہ چوری کا مال پہلے لایا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، ابھی پاس مال نہیں ہے، مگر یہ عزم لے کر لوٹے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے،
سچی توبہ کی ہے تو سچی توبہ کی برکت سے اب یہ ہے کہ جو میں نے لوگوں کا مال بٹورا ہے اسے واپس بھی کرنا ہے۔ اور توبہ کا سبب کیسے بنا؟ آپ چوری کرنے گھر پہنچے، جب گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر، بس ایک آیت سنی جس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے، فرمایا کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، کیا ابھی وہ دن نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض کے کانوں میں جب یہ آیت پڑھی نا تو سوچا کیا فضیل تیرے اوپر بھی وہ دن نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ اے فضیل ابھی وہ دن نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ چوری کرنے پہنچے تھے، یہ ایک قرآن کی آیت دل پر ایسی ٹھوکر لگنے کا سبب بنی، اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے سجدہ ریز ہوئے اور اپنے اس گناہ سے توبہ کی، اور توبہ کے بعد عزم کیا کہ جس چیز سے مال چوری کیا تھا اس کو واپس دینا۔ ایک یہودی کے پاس پہنچے اور یہودی کو جا کر سارا معاملہ بتایا، کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں، اب میں چوری کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا چکا ہوں، کہا میں اپنا حق معاف کروانے یا دینے کے لیے حاضر ہوں، تو جانتا کہ میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا ہے تو مجھے معاف کر دے گا تو میں اللہ کے حضور اپنی سچی توبہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چونکہ آپ ان کے پاس یہودی کے پاس پہنچے تو یہودی کہنے لگا، کہا تو نے اللہ اپنے رب کو تو کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، کہا میں تو اپنا حق تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سیدہ فضیل بن عیاض دل میں پریشان ہوئے کہ میرے پاس مال تو ہے نہیں، کیسے حق ادا کروں گا؟ خیر آپ نے اس یہودی سے کہا کہ میں تمہارا حق کس انداز سے ادا کروں؟ یہودی نے بڑا آسان سا کام دیا، کہا کہ یہ ایک مٹی کی تھیلی میں مٹی ڈالی اور کہا کہ یہ چھوٹی سی مٹی کی تھیلی اٹھا کر وہاں رکھ دو اور اس کے بعد تمہارا حق ادا ہو جائے گا۔ فضیل بن عیاض بڑے خوش ہوئے دل میں، چھوٹا سا ہی کام ہے نا، ایک چھوٹی سی تھیلی اٹھا کر وہاں رکھنی ہے اور میرا حق چھوٹ جائے گا اور میں نے جو توبہ کی ہے وہ سچی ہو جائے گی۔ فضیل بن عیاض راضی ہو گئے اس بات کو کرنے پر۔ اس یہودی نے ایک تھیلی پکڑی اور تھیلی میں اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد فضیل بن عیاض کو دی، کہا کہ اسے وہاں سامنے رکھ دو۔ فضیل بن عیاض نے بڑے آسانی سے وہ مٹی کی چھوٹی سی تھیلی اٹھا کر وہاں رکھ دی، اور جیسے ہی رکھی نا تو رکھنے کے بعد پوچھنے لگے اب میرا حق ادا ہو گیا؟ کہا جو میں نے مال تیرا چوری کیا تھا اس سے میرا حق معاف ہو گیا؟ تو یہودی کہنے لگا نہیں ابھی نہیں۔ وہ یہودی وہاں پر اس تھیلی کے پاس گیا اور جیسے ہی اس تھیلی کو دوبارہ کھولا نا تو تھیلی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ باہر نکالا تو وہ ساری مٹی سونا بن گئی۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ اب میرا حق ادا ہو گیا؟ یہودی نے کہا نہیں ابھی حق نہیں ادا ہوا۔ کہا تیرا حق بعد میں ادا ہوگا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان ہونا۔ فضیل بن عیاض پریشان ہوئے، کہا یہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ میں تو اپنا حق معاف کروانے آیا تھا۔ کہا کہ میں نے تمہارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ایک نشانی پڑھی تھی۔ کہا حضور کی امت کی ایک نشانی پڑھی تھی، کہا کہ اس امت مصطفیٰ کا کوئی شخص جب اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیتا ہے، فرمایا وہ سچی توبہ کے بعد اگر وہ شخص مٹی کو بھی ہاتھ لگائے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ تیری توبہ تیرے رب کے حضور سچی ہے کہ نہیں؟ اے فضیل تو کامیاب ہو گیا ہے، میں جان گیا کہ تو نے جو توبہ اللہ کے حضور کی وہ سچی توبہ ہے، اور تیری توبہ کی برکت سے اللہ نے تیرے ہاتھ سے مٹی کو سونا بنا دیا۔ اور وہ یہودی وہاں پر مسلمان ہو گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہم بھی اللہ کے حضور سچی توبہ کی طرف رجوع کی طرف آئیں، انشاءاللہ ہماری پریشانیاں مصیبتیں بھی آسان ہوگی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جو الفاظ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ سب دوست احباب کا یہاں شامل ہونا، پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔